السلام علیکم جی، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہندوستان کا ہوں، میرا تعلق جھارکھنڈ سے ہے۔ میرا یہ سوال یہ تھا کہ میں یوٹیوب وغیرہ میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیو، اور بہت سارے مولانا حضرات ہیں کہ تبلیغی جماعت گمراہی جماعت ہے، وہ بدعتی جماعت ہے، وہ قبر پوجتی ہے، اور بہت سارے بدعات ہیں ان کے اندر، خرافات ہے اور شرکیہ واقعہ ان کے اندر ہے، ان کا عقیدہ شرکیہ ہے۔ لیکن یقین جانیں، میں جہاں تک جانتا ہوں اپنے محلے میں یا جہاں جہاں میں گیا ہوں اور جہاں میں نے دیکھا ہے تبلیغ جماعت، میں خود اپنے مرکز جاتا ہوں، اپنے حلقے کے مرکز آسنسول ہمارا مرکز پڑتا ہے، اس میں ہمیں تو بتایا جاتا ہے صرف اور صرف تنہا اللہ ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے، تنہا اللہ ہی جو ہے، ہمارے حاجت کو پورا کرتا ہے، جو ہمارے بے شک۔ مدد کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہمارے حاجت کو پورا کر سکے، ہمارے مشکلات کو دور کر سکے۔ میں کوئی خود مجھے حاجت بھی نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے۔ مذاکرہ کرنے کے لیے ملا ہے، بات کرنے کے لیے ملا ہے بعد نماز مغرب، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ صرف یہ 6 صفات، یہ تین باتیں، پہلا توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 چیزوں سے ہٹ کر بات نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، توحید، بہت اچھی رسالت، بات ہے۔ آخرت، ان کے علاوہ چھوڑ کے کسی چیز میں بات نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فجر کے بعد ایک کیا بولتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے، دین کی محنت کر کے اپنے اندر بہت ساری صفات کو لایا۔ ان میں سے اگر ہم بھی کچھ صفات اپنی زندگی میں لائیں تو کامیاب ہو جائیں گے، جس میں 6 صفات ہے: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ۔ یہی بات ہمارے بتایا جاتا ہے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ نہ ہمیں قبر سے پوجنا، نہ ہمیں قبر کو پوجنا ہے کسی سے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی جاتی کسی سے نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بولا جاتا ہے کہ دکان سے بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے، یہ دکان ہمارے گھر کو نہیں چلاتی ہے۔ صحیح میں بات خود ہے۔ ہمارے کیا بولتے ہیں حلقے میں بیٹھتا ہوں، ہمارے کہتے دین کے مجالس میں یہی بات ہوتا ہے، دیکھو بھائیوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع رسانی کی ذات اللہ کی ہے۔ واقعہ ہے، چلیے واقعہ لکھتے ہیں لیکن اس پہ تو ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں نا۔ واقعہ سے اب ایک بھی دکھلا دیا جائے کہ تبلیغ جماعت جاتے ہیں اور مزار سے مانگتے ہیں، نہیں نہیں، ہمیں تو جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہم لوگ بولتے کہ وہاں سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا ہے، کسی سے کھلانے سے نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ جی، مجھے اسی کنفیوز ہوں میں کہ آپ لوگ ایسے بولتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک واقعہ دکھتا ہے جاننا چاہ رہے ہیں کہ قبروں سے کب اس میں تو مانگتے کوئی ہیں ہم؟ خرافات نہیں ہے، جی، یہ تو اللہ کی توحید کو بتاتی ہے۔ میں خود گشت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، بات کرتے ہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں، کوئی مسلک کی بات نہیں، کوئی فرقے کی بات نہیں۔ دیکھو بھائی، تم مسلم ہو، تم مسلمان ہو، تمہارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، آج تم یہاں ہو، وہ سب یہی سب بتاتے ہیں، گشت وغیرہ عمل ہوتا ہے، تو یہ عمل کیا غلط ہے؟ اگر ہم دعوت کر رہے ہیں، کوئی مان لیجئے صحابہ 40 دن یا 4 مہینے 6 مہینے نہیں نکلے، لیکن ہم ہی اگر 4 مہینے ایک روٹین بنا لیے ہیں کہ ہمارا سال کا 4 مہینے لگنا چاہیے، غلط تو نہیں ہے۔ ہم ایک روٹین بنا لی ہے، ڈیلی ہم عشاء کے بعد تعلیم میں بیٹھے ہیں، اب ہمیں بتایا جا رہا اپنی مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کرو، کسی کے یہاں نہیں ہو رہا تو 2.5 گھنٹہ سے شروع کیا جائے، ہمیں تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں ہاں ہاں، جو میرے ریئل میں دکھ رہا ہے، مجھے ایسا کچھ خرافات نہیں دکھ رہا ہے۔ آپ کو کوئی خرافات اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے میرے بیٹے کیونکہ جب ہم تبلیغی جماعت میں تھے تو ہمیں بھی کوئی خرافات نظر نہیں آتی تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ فضائل اعمال میں شرک، یا یہ جو کتاب ہے تبلیغی نصاب جسے آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹیبل پہ، کہاں چھپا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس کتاب کو تبلیغی نصاب کا نام دینے والے اور تبلیغی نصاب کو متعدد زبانوں میں شائع کرنے والے اور تبلیغی نصاب کو مرکز کے دلی کی نظام الدین کے مرکز کے بالکل سامنے جن کا ادارہ تھا، وہ انہوں نے بھی توبہ کری، ان کی توبہ کی کہانی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں تو قبروں سے نہیں مانگا جاتا، جیسے بچہ یہ جاننا چاہ رہا ہے، طالب علم ہے اور میں نے ان کو کوشش کری ہے کہ سمجھا سکوں۔ دیکھیے، اگر آپ
دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں توحید کی، قرآن و سنت کی، تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہم تو خود آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آپ خرافات کی بات کریں گے، اور خرافات دراصل اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ چلے گی جب تک کہ ہم آپ کو نہیں سمجھائیں گے انگلی رکھ کر کہ بیٹا اس جگہ پر، اس صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں آپ جو پڑھ رہے ہو، آپ پڑھتے چلے جاتے ہو عقیدت کی دبیز اینک آنکھوں پہ لگا کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ اس وقت اس حقیقت تک رسائی کر پائیں گے جب اس اینک کو آپ اتار دیں گے۔ مثال کے طور پر چند واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم قبر سے نہیں مانگتے، تو میں آپ کی خدمت میں کچھ واقعات پیش کروں گا، ان پر کوئی تبصرہ شاید نہ کروں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ قصہ یہ ہے کہ مولانا جامی، یہ مولانا وحدت الوجود کے قائل ہیں، شرکی عقیدے میں بھی مبتلا ہیں، نور اللہ مرقدہ وعلا مراتبہ۔ یہ نعت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مولانا جامی جب حج کے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے۔ جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی کو مدینہ نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پر جذب الشوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ پھر خواب میں جا کر آپ نے بتایا کہ وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستے میں پکڑوا کر بلایا، ان پر سختی کی اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں ہے جس کو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے، اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر وہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا۔ اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ یہ ہے تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 803 پر۔ منامات و مبشرات کے بعد خواب میں اس قصیدے کے لکھنے کا حکم دیا۔ کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے نزدیک گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قصیدہ قبر پر جا کر پڑھیں گے تو قبر والا اس کو سنے گا بھی۔ اب آپ آگے چلیے، مولانا زکریا کی زبانی ایک واقعہ اور سن لیجئے جو شرک سے کم از کم آپ کو تھوڑی بہت تو سمجھ آ ہی جائے گی۔ سید احمد رفاعی مشہور اکابر بزرگ صوفیہ میں سے ہیں، سن 555 ہجری میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کی طرف کھڑے ہو کر دو شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ اس ناکارہ کا رسالہ فضائل حج کی حکایات زیارت مدینہ کے سلسلے میں نمبر 13 پر ایک قصہ مفصل بیان کیا گیا ہے اور اسے سیوطی نے کتاب التحاوی سے نقل کیا ہے۔ یہ تبلیغی فضائل درود میں بھی ہے، فضائل حج میں بھی ہے۔ اب اسی واقعے کو چلیے فضائل حج کی بات سنتے ہیں۔ لیجیے سنیے، سماعت فرمائیے کہ وہ شعر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر مولانا جامی پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، میں جب دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی قریب، اپنی روح کو آپ کی قبر کی طرف بھیجا کرتا تھا، دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا۔ وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری ہے۔ اب پھر مولانا جامی یہ فرماتے ہیں اپنا دست مبارک باہر نکالیے، فمدد یمینک، آپ اپنا دست مبارک باہر
باہر نکالیے۔ مولانا جامی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قبر سے مانگتے نہیں ہیں، قبر والے سنتے نہیں ہیں، حاجت پوری کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی کیا ضرورت ہے؟ نکال دیجئے۔ اور آپ اس کو اگر عقیدہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ کو کیا کہوں۔ اس پر قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ کہا جاتا ہے 90,000 لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 90,000 واقعے نے فضائل صدقات میں بھی اور فضائل حج اور فضائل درود میں بھی اس طرح کے واقعات نقل کیے ہیں۔ قبر سے جواب آنا سن لیجئے۔ سید نور الدین شریف عفیف الدین کے والد ماجد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سارے مجمع نے جو وہاں حاضر تھے سنا کہ قبر شریف سے وعلیکم السلام یا ولدی کا جواب ملا۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 941۔ بیٹا اب آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ واقعات وہاں موجود ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو پھر ان کو وہاں پر ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ اس کو اپنے نصاب سے نکال دیجئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو اس عقیدے میں ہے ہی نہیں، تو قابل مبارکباد ہیں آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں اور اس کے بعد آپ تبلیغی جماعت سے جڑے رہیں، تو آپ یا تو تبلیغی جماعت سے نہیں جڑے ہیں یا پھر آپ اس عقیدے سے نہیں جڑے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد ابن ابی سعد الصوفی الکرخی فرماتے ہیں کہ میں حج سے فراغت کے بعد زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا تھا کہ شیخ ابو بکر دیار بکری تشریف لائے اور مجھے موجہ شریفہ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو میں نے حجرہ شریفہ کے اندر سے یہ آواز سنی وعلیکم السلام یا ابا بکر، اور اس کو سب لوگوں نے جو حاضر تھے وہاں سنی۔ یہ فضائل صدقات میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح کے واقعات آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ مردے کا اونٹ ذبح کرنا، مردے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قبر والے کی سخاوت کے واقعات جو دینار بانٹتے ہیں اور شفا دیتے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے یار۔ اب آپ کہو کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، بھائی میرے وہ تو آپ کو ہم بتائیں گے نا، تب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قبر والے شفا یابی دیتے ہیں۔ قبر سے روٹی، ابن جلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، مجھ پر فاقہ تھا، میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ کہا میں آپ کا مہمان ہوں، یہ قبر والے سے کہہ رہے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر۔ آپ کہتے ہیں ہم قبر سے نہیں مانگتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر پر کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 944۔ جاگنے پر آدھی روٹی کا ہاتھ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کا قصہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے صوفی ابو عبداللہ محمد بن ابی ذرا فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد اور ابو عبداللہ بن خفیف کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، بڑی سختی تنگی تھی، فاقہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور خالی پیٹ ہی رات گزاری۔ اس وقت تک میں نابالغ تھا، بار بار والد کے پاس جاتا اور جا کر بھوک کی شکایت کرتا۔ میرے والد اٹھ کر قبر شریف کے پاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، یہ عرض کر کے وہیں مراقبے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد مراقبے سے سر اٹھانے کے بعد کبھی رونے لگے اور کبھی ہنسنے لگے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے، ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے۔ صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ان میں اتنی برکت فرمائی کہ ہم نے شیراز لوٹنے تک اسی میں خرچ کیا۔
اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں میرے بھائی۔ قبر سے روٹی کا نکلنا، شیخ ابوالخیر قطع فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا، 5 دن وہاں قیام کیا، مجھ کو کچھ ذوق و لطف حاصل نہ ہوا۔ میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت ابوبکر آپ کی داہنی اور حضرت عمر آپ کی بائیں جانب تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے آگے تھے، اور حضرت علی نے مجھ کو بلایا اور فرمایا اٹھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما۔ حضور نے ایک روٹی مجھ کو عنایت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جاگا تو آدھی میرے پاس تھی۔ قبر سے بال کا نکلنا اور برزخ میں دعوت، یہ تمام باتیں فضائل حج، فضائل درود اور فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر یہ واقعات غلط ہیں اور یقیناً غلط ہے تو پھر لکھنے والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیوں لکھے گئے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے عقیدے ہیں، سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، انہوں نے پوچھا ایک آدمی جس کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہاں آپ دیکھ لیجئے، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے تبلیغی نصاب کے عقائد کے بارے میں، جو علماء اور مشائخ اس عقیدے پر گامزن ہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، انصاف آپ کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا تو پھر قبروں سے مانگنا اسے شرک نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ معافی چاہوں گا۔ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ اور اکرام المسلم کا سبق اگر آپ نے پڑھا ہے تو میری تبلیغی نصاب کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن آپ اس کے نیچے اکرام المسلم کا درس پڑھنے والے کتنی گالیاں دیتے ہیں خود دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔